شریک کے لیے ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم انسان کو پیدا کیا اور اس دار فانی کے اندر زندگی گزارنے کا جو موقع دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی کام چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اگر ہم پلان سے نہیں کرتے تو اکثر و بیشتر ناکامی اور نقصان نامرادی ہی ہاتھ آتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دیا ہے، ہمیں اس زندگی کے رات و دن گزارنے کا، لیل و نہار کو بتانے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ایک پلان سے ہونا چاہیے جو دین اور دنیا دونوں لے کر کے چلے۔ اور اگر ہماری زندگی کی پہلی پلاننگ ناکام رہی، نامراد رہی، تو یہ جان لیجئے کہ پوری زندگی یا پورا دن ہم ناکامی اور نامرادی میں ہی گزاریں گے۔ اور وہ پہلی پلاننگ کیا ہے؟ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اختصار کے طور پہ کہ وہ پہلی پلاننگ ہماری ہے فجر کی نماز۔ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز کی ابتدا فجر کی نماز سے ہونی ہے۔ روز اپنی زندگی میں ایک نیا دن جو ہم گزارتے ہیں یا نیا دن جو ہماری زندگی میں آتا ہے، اس کی پہلی پلاننگ فجر کی نماز سے ہونی چاہیے۔ اور اگر فجر کی نماز کی پلاننگ ہماری ادھوری رہ گئی، نماز سے ہم نے کوتاہی کیا، اس میں سستی اور کاہلی برتا، تو یقین جانیے کہ پورا دن ہمارا خراب ہی رہے گا۔ اگرچہ شیطان ہماری آنکھوں میں ہمارے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دے کہ نہیں تم بہت سکسیس ہو، لیکن در حقیقت وہ ناکامی ہی رہے گی۔ لہذا یہ فجر کی نماز اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر اس کی اتنی اہمیت بیان کی، اس کے بارے میں اتنی خوشخبریاں دی کہ جو آدمی فجر کی نماز کی پلاننگ کر لے جائے، فجر کی نماز پڑھ لے جائے، اس کے لیے کتنی نعمتیں ہیں، وہ کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنا اچھا ہے، اس کو کتنی کامیابیاں اور کتنی کامرانیاں ملیں گی۔ تو یہ فجر کی نماز اگر آدمی اتنی نصیحتوں کے ہونے کے باوجود اور اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود، اتنی خوشخبریاں ہونے کے باوجود اگر فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، فجر میں مسجدیں خالی رہتی ہیں، نماز میں حاضری نہیں ہوتی ہے، اور خاص کر کے آج کل جبکہ سورج 7:15 بجے نکلتا ہے، اتنا لمبا ٹائم ہے، اتنا لمبا وقفہ ہے، جماعت اتنی تاخیر سے ہوتی ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں، آج کے ماحول و دنوں میں اگر فجر میں غائب رہتے ہیں، تو یقین جانیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھیے کہ ہم بہت دلیر ہیں، بہت جرات مند ہیں اور اللہ کو للکار رہے ہیں۔ ہم اللہ کے عذاب سے، وعید سے نڈر ہو کر کے ہم اللہ کو للکار رہے ہیں کہ ہم بڑے دلیر اور جرات مند ہیں، ہم نہیں ڈرتے، ہم اپنی مرضی سے سو کر کے 10 بجے کے بعد ہی اٹھیں گے۔ اور یہ دلیری، یہ بہادری، یہ جرات مندی جب تک دنیا میں زندہ ہیں یہ سرکشیاں دکھا لیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں چلے گا۔ دنیا میں بھی نہیں چلتا، اللہ جب رسی ٹائٹ کرتا ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب تک اللہ کی رسی ڈھیلی ہے تب تک دکھا لیں، جس دن ٹائٹ کرے گا حالت خراب ہو جائے گی، اور جب تک ڈھیلی ہے تب تک یہ جرات مندی دکھا لیں، لیکن قیامت کے دن رسی ڈھیلی بھی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن صرف گرفت ہوگی، قیامت کے دن اللہ مہلت بھی نہیں دے گا۔ امہال کا جو اللہ نے طریقہ رکھا ہے مہلت دینے کا،
غلطیاں کرو اللہ درگزر کرتا ہے، نافرمانیاں کرو اللہ مہلت دیتا ہے، جو ہے تم بغاوتیں کرو، سرکشیاں کرو، اللہ استدراج سے کام لیتا ہے۔ یہ صرف دنیا کے بارے میں ہے، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں سیدھا فائنل ہے، یا تو پاس یا تو فیل، یا تو جنت یا تو جہنم۔ وہاں مہلت نہیں ہوگا، موقع نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، ہمیں 60 70 سال 80 سال کی زندگی دیتا ہے، 60 70 سال 80 سال ہمیں مہلت بھی دیتا ہے، اب بھی سدھر جاؤ۔ کب تک؟ جب تک روح نکل کے یہاں گلے میں نہیں پہنچا، تب تک مہلت دیتا ہے۔ اس سے پہلے سدھر گئے تب بھی کامیاب ہو جاؤ، اور نہیں سدھرے تو وہاں مہلت نہیں ہوگی۔ تو چلیے مختصر طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس نماز کی پابندی کی کیا کیا بشارتیں ہیں۔ سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ اگر اس نماز کی پابندی ہم کریں گے تو قیامت کے دن رب کائنات ایک نور عطا کرے گا، ایک روشنی ہوگی، ایک نور ہوگی جو ہماری فضیلت و برتری کا ضامن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر المشائین، کہ مشائین کا اصل معنی ہوتا ہے پیدل چلنا، مشائین سے بنا ہے، اور مشا یہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ چلنے والا۔ تو بہت زیادہ چلنے والوں کو خوشخبری دے دو، کن کو؟ جو صبح اٹھ کے واکنگ کرتے ہیں، نہیں، فی الظلم الی المساجد، رات کی تاریکیوں میں مسجد میں چل کر کے آتے ہیں، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ان تاریکیوں میں چل کر کے پیدل مسجد کے اندر آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج اللہ نے گاڑی دی تو گاڑی سے نہ جائے حرام ہے یا ناجائز، ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، فضیلت پیدل کی ہے، لیکن اگر گاڑی سے بھی پہنچ سکتے تو گاڑی سے جائے، کوئی دقت نہیں ہے۔ پیدل چل کے جائیں گے، ہر قدم کے نشانات، ہر قدم کے بدلے میں اجر لکھا جائے گا، لیکن گاڑی سے جائیں گے وہ معاملہ نہیں رہے گا، لیکن نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز کا ثواب، جماعت کا، فجر کا ثواب، یہ سب مل جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، ظلمت و تاریکی کے اندر، اندھیرے میں جو بہت زیادہ مسجد کی طرف چل کر کے آتے ہیں، انہیں خوشخبری دیجئے بالنور التام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں مکمل نور عطا کرے۔ اگر وہ نور لینا ہے، اور یہ نور کون سا ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں تو باتیں رہ جائیں گی۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اہل ایمان پل صراط کی طرف بڑھیں گے تو منافقین، مشرکین، کافرین نے کہیں گے رک جاؤ تھوڑا سا، تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، رک جاؤ ہم بھی روشنی حاصل کر لیں، ہم بھی چل لیں۔ اس کا اندازہ شہروں میں کم ہوتا ہے، گاؤں میں زیادہ ہوتا ہے، کہ اگر رات تاریک ہو، آدمی جا رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، ایک آدمی ٹارچ چلائے جا رہا ہو، اس کے پیچھے جلدی جلدی بھاگ کے ہم بھی اجالے میں پہنچ جائیں، یہ تاریکی گاؤں میں احساس ہوتا ہے۔ اس دن، جس دن نہ سورج نہ لائٹ، کوئی اجالا نہیں، اس دن کی تاریکی سے بچنے کے لیے منافقین کہیں گے کہ تھوڑا رک جاؤ، تمہارے نور سے ہم بھی تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، کہیں گے نہیں، لوٹ جاؤ وہی جہاں سے ہم لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس دن نور، اس دن کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے آج ہمیں تاریکی میں چل کر کے مسجد آنا پڑے گا۔ اسی طرح سے فجر کی جو 2 سنت ہے جو فرض سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، وہ 2 سنت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم آج دنیا کے اندر کسی بل گیٹس سے زیادہ یا کسی امبانی اڈوانی سے زیادہ دولت نہیں، پوری کائنات کی بات کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنی دولت ہے، جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات جو بھی کائنات کے اندر ہے، اگر ہم سب کے مالک بن جائیں تب بھی اس سے بہتر فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ کتنا ہم کما لیں گے؟
کتنا دنیا کما لیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پوری کائنات کما لیں، پوری کائنات کے مالک بن جائیں، تب بھی کم ہے فجر کی 2 سنتوں کے مقابلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ وما فیہا یعنی جو کچھ دنیا میں ہے، جاندار بے جان، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مال و دولت، سب اس میں آتے ہیں، ان تمام سے 2 رکعت فجر کی سنت بہتر ہے۔ اب جب یہ سنت بہتر ہے تو فرض کی کیا کیفیت ہے، اس کا ثواب کتنا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے نماز فجر میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں جا کر کے گواہیاں دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے کہ اللہ تیرے فلاں بندہ نے، فلاں بندی نے، فلاں بندے نے، اس نے تیری عبادت کی ہے، تیرے عبادت میں سر جھکایا ہے، صبح کی میٹھی نیند کو قربان کر کے تیری عبادت کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہوا، تیرے سامنے سر جھکایا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ اسراء میں کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اللہ نے فرمایا کہ دلوک الشمس سے لے کر کے غسق اللیل تک نماز قائم کرو۔ دلوک کہتے ہیں زوال کو، یعنی زوال شمس سورج ڈھلنے سے لے کر کے، اور غسق کہتے ہیں رات کی تاریکی کا کچھ حصہ، تو رات کی تاریکی کے کچھ حصے تک نماز قائم کرو، تو سورج ڈھلنے سے لے کر کے ظہر عصر، اور غسق اللیل یعنی رات کی تاریکی کا کچھ حصہ مغرب اور عشاء، یعنی ان 4 نمازوں کو اللہ نے کہا قائم کرو۔ اس کے بعد کہا وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، مفسرین کہتے ہیں یہاں قرآن سے مراد نماز ہے، یعنی قرآن الفجر بمعنی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز۔ اور قرآن اللہ نے اس کو اس لیے کہا کہ اس میں قرآن زیادہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اطمینان کے ساتھ، خلوص اور جو ہے للہیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں، خشوع خضوع رہتا ہے، نیند سے آدمی بیدار ہو کر کے آتا ہے، فریش رہتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا قرآن الفجر۔ اور کہا انا قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا، یا اگر فجر کا قرآن کا معنی صلاۃ لیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا ہے کہ یہاں قرآن سے مراد صلاۃ ہے، تو مطلب فجر کی نماز یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، کانا مشہودہ، اس میں فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے اللہ کی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ بندہ تیری عبادت کرتا ہے، نہیں پڑھیں گے سوئے رہیں گے، وہاں غیر حاضری کی گواہی ہوگی، عبادت نہیں کیا، سرکشی کیا، بڑی جرات مندی دکھا رہا تھا۔ اسی طرح سے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اگر آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث پڑھی گئی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی البردین، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھا، بردین 2 ٹھنڈی نمازیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن اب دیکھیے گا قرآن میں تھوڑا سا اگر گرامر سے کسی کو شغف ہے یا نہیں ہے تب بھی اجمالاً سمجھ لیجیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یا جنت کے معاملات کے وعدے کا جب ذکر کیا ہے یا جہنم کا جب ذکر کیا ہے تو عموماً جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ کے الفاظ سے ذکر کیا، جبکہ قیامت ابھی ہوئی نہیں ہے، جنت اور جہنم میں آدمی گیا نہیں ہے، وہ فیوچر میں ہوگا، لیکن فیوچر کے بانے کو اللہ نے پاسٹ کے الفاظ سے ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اتنا یقین ہو تمہیں اس بات پر جیسے پاسٹ میں کوئی کام ہو چکا اس پر یقین کہ پاسٹ میں کوئی کام ہو چکا ہے، اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ فیوچر میں اگر ہونے کی بات کی جائے تو اس میں شک کی گنجائش ہوتی ہے،
ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ آ جائے، ارادہ بدل جائے، نہ کر پائے، ناکام ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاسٹ میں اگر کوئی کام ہو چکا ہے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بے شمار جگہوں پہ جب بھی جنت کا، جہنم کا، قیامت کا ذکر کیا تو پاسٹ کے الفاظ۔ تو یہاں بھی وہ کہا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، جبکہ وہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن اتنے یقین کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ گویا پاسٹ میں وہ پہلے جنت میں جا چکا ہے، اتنا یقین۔ کس کے لیے؟ من صلی البردین، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھا۔ ٹھنڈی نماز ہے فجر کی نماز اور عصر کی نماز، کہ یہ دونوں وقت باقی نمازوں کے مقابلے میں ٹھنڈا رہتا ہے۔ آپ رات کی نمازیں سورج غروب ہونے سے بعد مغرب عشاء لے لیں، اس کے مقابلے میں فجر کے وقت ٹھنڈک رہتی ہے۔ دن کی نمازیں ظہر عصر لے لیں، ظہر کے مقابلے میں عصر کے وقت ٹھنڈا رہتا ہے، چاہے کوئی بھی موسم ہو۔ تو بردین سے مراد یہی دونوں نمازیں، یعنی عصر اور فجر۔ فجر کی نماز پڑھا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، کہ وہ شخص جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا۔ لن یلج النار، ہرگز نہیں جائے گا۔ کون؟ جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھی۔ سورج نکلنے سے پہلے کی نماز فجر کی، سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز عصر کی۔ جس نے فجر اور عصر پڑھا لن یلج النار، وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، ہرگز وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جو فجر اور عصر کی پابندی کیا، دونوں نمازوں کو پڑھا۔ تو اگر یہ دونوں نمازیں پڑھ لیں تو باقی نمازوں کی پابندی زیادہ آسان ہوتی ہے۔ ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ فجر کی نماز میٹھی نیند آتی ہے، غفلت ہوتی ہے، غفلت کا وقت رہتا ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت بھی غفلت کا رہتا ہے، اگر قیلولہ کرنے لیٹ گئے تو اس میں بھی لمبا کھینچ گئے، یا کام کاج کر رہے ہیں تو کام سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور آج کے ماحول سے دیکھیے، مارکیٹ عصر کے ٹائم ہی لگتی ہے، دکان لگانا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، کچھ خریدنا ہے، بیچنا ہے، عصر کے وقت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، غفلت کا وقت ہوتا ہے، آدمی وہاں نماز سے زیادہ غافل ہوتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں نمازوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جس نے فجر اور عصر پابندی سے پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے فجر کی نماز پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کا دیدار کر پائیں گے، جو جنت کی تمام نعمتوں سے بہتر نعمت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جب جنتیوں کو ساری نعمتیں دے دی جائیں گی، جنت کی جتنا خواہش کرے گا اس سے زیادہ دے دی جائے گی، اس کے بعد اللہ پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ کہ اللہ سب تو مل گیا، کیا چاہیے؟ کہا میرا دیدار نہیں کرو گے؟ بندہ کہے گا کیوں نہیں؟ جب اللہ اپنے نور کے پردے کو، تجلی کو ہٹائے گا، اللہ کا دیدار کریں گے، جنتی پکار اٹھیں گے، اے اللہ یہ جنت کی ساری نعمتیں جو ہماری خواہش سے بھی زیادہ ملی ہے، یہ تمام نعمتیں تیرے دیدار کی نعمت کے سامنے ہیچ ہے، کم تک۔ وہ دیدار نصیب ہوگا فجر کی نماز سے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی راوی بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر الى القمر لیلۃ البدر فقال اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول نے لیلۃ البدر کے چاند کی طرف دیکھا۔ لیلۃ البدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، یعنی ایک دم جب چاند پورا گول ٹکیا پورا ہو جاتا ہے، مکمل چاند، اس چاند کی طرف دیکھا اور کہا ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جسے آج تم اسے دیکھ رہے ہو، کہ چاند مکمل پورا ہو گیا ہے، اس کو دیکھنے میں ذرا بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، ذرا بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ذرا بھی دھندلاہٹ نہیں ہے، تم اپنی آنکھوں سے ایک دم صاف دیکھتے ہو، تمہاری آنکھوں کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آدمی سورج کو دیکھے آنکھوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن چاند کی طرف دیکھ رہے ہو آنکھوں کو تکلیف بھی نہیں ہے، اسی طرح رب کو دیکھو گے قیامت کے لیے،
کب دیکھو گے؟ کیسے دیکھو گے؟ لا تضامون او لا تضاہون، یعنی تضامون یا تضاہون کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ بھیڑ کی تکلیف اور نہ جو ہے آنکھوں میں کوئی چبھن یا آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوگی، ایک دم صاف دیکھو گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم مغلوب نہ کیے جاؤ سورج نکلنے سے پہلی والی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلی والی نماز پر، تو تم ایسا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ نماز تم سے فوت نہ ہونے پائے، چھوٹنے نہ پائیں، تمہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ سورج نکلنے سے پہلے کی نماز فجر اور سورج ڈوبنے کی پہلے کی نماز عصر، یہ دونوں نماز کسی بھی طرح تم سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تصدیق کے طور پہ جو ہے تلاوت کیا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی وہی فجر اور عصر کی نماز پڑھی۔ اسی طرح سے اگر فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں تو آج جو لوگ 6-7 لاکھ لگا کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لاکھ، سوا لاکھ، 1.5 لاکھ لگا کر کے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ نے اگر ہمیں وہ نعمت، وہ دولت، وہ پیسہ نہیں دیا، ہم نہیں خرچ کر سکتے، لیکن ثواب سے اللہ نے محروم نہیں کیا، غریب بنایا ہے۔ ہمارے پاس اگر 6 لاکھ، 7 لاکھ، 8 لاکھ نہیں حج کے لیے، 1.5-2 لاکھ یا سوا لاکھ عمرے کے لیے نہیں ہے، تب بھی حج اور عمرہ کا ثواب اپنے گھر میں بیٹھ کے حاصل کر سکتے ہو۔ کیسے؟ تھوڑی سی قربانی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی قربانی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل گیا، اور سورج نکلنے کے بعد جو ممنوع وقت ہے وہ وقت ختم ہو گیا، جو لگ بھگ 20-22-25 منٹ کے آس پاس رہتا ہے، وہ ممنوع وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد اٹھ کر کے 2 رکعت نفل پڑھا، تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ اجر حجۃ و عمرۃ، جیسے کہ حج اور عمرے کا ثواب۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ پونا گھنٹہ، جماعت لے کر کے پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پکڑ لو، اس لیے کہ اذان اور سورج نکلنے کے درمیان میں 1 گھنٹہ 15 منٹ، 18 منٹ یا 14 منٹ موسم کے حساب سے اتنا ہی فرق رہتا ہے، زیادہ ڈسٹینس نہیں رہتا ہے، اور اذان ہونے کے بعد 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ کے بعد ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ جماعت میں نماز پڑھے، نماز ختم ہونے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، سورج کے نکلنے کا انتظار کیا، اور جب سورج ایک نیزہ بلند ہو گیا اٹھ کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، ثواب کتنا ہے کہ اجر حجۃ و عمرۃ۔ اور آگے کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ، 3 بار کہا، پورا 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 پورا، یعنی 3 بار آپ نے کہا تامۃ، کہ حج اور عمرے کا پورا ثواب ملے گا، کچھ کمی نہیں ہوگی، جتنا حج اور عمرے کا ثواب ہے پورا ثواب تمہیں اس عمل سے ملے گا۔ لہٰذا اس طرح سے کرنے سے فجر کی نماز سے آدمی گھر بیٹھے اتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب مت سمجھیے گا یا غلط مفہوم مت لیجیے گا کہ حج اور عمرہ کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے، یا اس کو نظر انداز کر دیں۔ اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے اس کو کرنا چاہیے، اور اس کی ترغیب اور فضیلتیں بہت ساری ہیں جو موسموں میں سنتے رہتے ہیں، تو اس کو کرنا چاہیے، لیکن جس کے پاس استطاعت نہیں ہے یا جو ڈبل ٹبل ثواب لینا چاہتا ہے وہ یہ عمل کرے کہ ادھر حج اور عمرہ کر کے بھی ثواب لیں اور ادھر اور بیٹھے بیٹھے ایکسٹرا ثواب لیتے رہیں۔ اسی طرح سے یہ فجر کی نماز
یہ ہمارے اوپر آنے والی مصائب، آفات اور مشکلات سے حفاظت کرتی ہے۔ ہم دن بھر پریشان رہتے ہیں، آج کے ماحول میں خاص کر کے پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی گھر سے نکلا واپس گھر آئے گا بھی کہ نہیں۔ فتنوں کا دور، حادثات کا دور، ہر طرح کی پریشانیاں۔ آدمی یقین کے ساتھ 100% نہیں کہہ سکتا کہ میں گھر سے نکلا صحیح سالم میں گھر واپس آؤں گا، نہیں کہہ سکتا۔ اگر فجر کی نماز پڑھے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کی پابندی کیے ہوئے ہیں، اللہ ان مصائب سے، آفات سے، مشکلات سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے ذمہ میں، اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ کے رسول نے اور ذکر کیا کہ جو اللہ کی ذمہ کو توڑنا چاہے گا، اس پوری تفصیل ہے کہ جو اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا، جس نے فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کے عہدوں میں جہنم میں ڈال دے گا۔ وقت نکل رہا ہے، اس لیے جو ہے بات اختصار کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اگر فجر کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھتے تو پوری رات قیام اللیل تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا، جس کو ہم رمضان کے مہینے میں تراویح کہتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من شہید العشاء فی جماعت کان لہ قیام نصف لیلہ، کہ جو آدمی عشاء کی جماعت میں حاضر رہے اسے آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان لہ کقیام لیلۃ، اور جو شخص عشاء اور فجر دونوں نمازیں با جماعت ادا کر لے پوری رات اسے تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی رات کو گھنٹہ بھر تہجد پڑھ کر کے جو ثواب حاصل کرتا ہے، دونوں نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے آپ اتنا ثواب لے سکتے ہیں۔ کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ مسجد کی طرف جتنے قدم اٹھا کر کے آپ آئیں گے اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا، تو فجر کے وقت جو آئیں گے اس کا بھی پورا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بشارت یہ بھی ہے، ایک روایت میں صبح کا جو ہے وضاحت ہے کہ من صلی الصبح ثم جلس فی مصلی، اور اس روایت کے ایک راوی کے بارے میں ہلکا سا کلام ہے، اس میں تھوڑا سا کلام کیا گیا ہے، لیکن دوسری روایت میں عمومی نماز کا ذکر ہے، تو عمومی نماز میں فجر کی نماز بھی آ جائے گی۔ کیا ہے وہ کہ اذا صلی احدکم ثم جلس، کہ جس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہا، لم تزل الملائکۃ تقول، برابر فرشتے اس کے حق میں کہتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما، ما لم یحدث او یقوم، جب تک کہ وہ حدث سے نہ ہو جائے، یعنی بے وضو نہ ہو جائے، اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، یا جب تک وہ اٹھ کے چلا نہ جائے، جب تک بیٹھا رہے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جب تک بیٹھا رہے اور وضو نہ ٹوٹے تب تک فرشتے کہتے رہتے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ اور ایک روایت میں من صلی الصبح کا لفظ ہے، پوری روایت وہی ہے لیکن اس میں صبح کا لفظ کا اضافہ ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے برابر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ صبح کے الفاظ والی روایت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ اس کے ایک راوی پہ ہلکا سا کلام ہے، تو جو عمومی نماز کے بارے میں صحیح روایت ہے تو اس میں فجر بھی آ جاتا ہے کہ نماز پڑھ کر کے بیٹھے رہیں، اور فجر کے بعد کا وقت خالی وقت ہوتا ہے، کوئی دھندے اور دکان پہ جانا بھی نہیں رہتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بیٹھ سکتے اپنی جگہ میں بیٹھے رہیے، فرشتے دعا کرتے رہیے، اور یقین جانیے کہ فرشتے اپنی مرضی سے نہ دعا کرتے ہیں اور نہ فرشتوں کی دعا رد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، اور جب اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں تو وہ رد بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے چند باتوں پہ دعا ہے کہ الہ العالمین تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم گنہگار خطا کار، ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں، لیکن اللہ تیرے بندے ہیں، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما کر ہمیں ان کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اسے نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور نیک اعمال کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے، جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔